تو ایک سوال سے بات شروع کرتے ہیں جو ہمارے آج کے موضوع میں بھی ہے. کیا تم بادشاہ بننا چاہتے ہو؟ بڑا گہرا سوال ہے نا؟ فوراً سوچنے پر مجبور کرتا ہے. بالکل، یہ سوال ہی ایسا ہے کہ انسان رک کر سوچتا ہے. آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ تحریر دیکھ رہے ہیں. یہ صدقہ، عاجزی اور کامیابی، جسے یہاں بادشاہت کہا گیا ہے، ان کے بیچ ایک بڑے انوکھے تعلق کی بات کرتی ہے. دلچسپ. اس میں ایک کہانی ہے، ایک فقیر اور ایک بزرگ کی. بظاہر تو عام سی ملاقات لگتی ہے، لیکن پھر وہ بات کہیں اور ہی نکل جاتی ہے. اچھا. تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس تحریر کی گہرائی میں جائیں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کہانی اور جو مصنف نے اپنے مشاہدات بتائے ہیں وہ کیسے صدقے اور عاجزی کو خوشحالی اور عزت سے جوڑتے ہیں. یعنی کیا واقعی ان چیزوں میں کوئی کامیابی کا آپ کہہ لیں کوئی فارمولا چھپا ہے؟ ہاں بالکل. کیا کوئی ایسا نسخہ ہے؟ تو آئیے اس دلچسپ قصے کو کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے. ضرور، شروع کرتے ہیں. کہانی شروع ہوتی ہے ایک فقیر سے. وہ ایک بزرگ سے بھیک مانگ رہا ہے اور ساتھ میں دعا دے رہا ہے، اللہ تمہیں بادشاہ بنائے. اچھا، عام سی دعا ہے جو فقیر دیتے ہیں؟ جی، لیکن بزرگ حیران ہونے کے بجائے الٹا فقیر سے ہی پوچھ لیتے ہیں، کیا تم بادشاہ بننا چاہتے ہو؟ اوہ، یہ تو غیر متوقع تھا. بالکل. فقیر تو جیسے ایک دم سکتے میں آ گیا. کہتا ہے، جناب میں تو نسلوں کا فقیر ہوں، میری کیا اوقات، میں کہاں سے بادشاہ بنوں؟ اس کا جواب بھی قابل فہم ہے. لیکن بزرگ کہتے ہیں، نہیں، چلو ایک تجربہ کرتے ہیں اور ایک شرط رکھتے ہیں. شرط؟ کیسی شرط؟ شرط یہ تھی کہ اگر بزرگ فقیر کو بادشاہ جیسا بنانے میں کامیاب ہو گئے تو فقیر انہیں حج کروائے گا. اچھا. اور اگر وہ ناکام رہے تو بزرگ خود فقیر کی ساری زندگی کفالت کریں گے. واہ، یہ تو بڑی دلچسپ شرط تھی. فقیر نے کیا کیا پھر؟ فقیر نے کچھ سوچا اور پھر ہاں کر دی، راضی ہو گیا. اب آتا ہے پہلا قدم. بزرگ نے پوچھا، جیب میں کیا ہے تمہاری؟ حساب کتاب ہوا تو کل 30 روپے نکلے، صرف 30 روپے. اچھا، بس؟ جی. حکم ہوا کہ ان پیسوں سے جلیبیاں خریدو اور وہ سامنے جو بے روزگار مزدور بیٹھے ہیں نا، ان میں بانٹ دو. اوف، مطلب اپنی کل کائنات، وہ 30 روپے، وہ بھی دوسروں کو دے دو؟ ہاں، یہی تھا پہلا عمل، اپنی کل پونجی کا صدقہ. یہ تو بڑی بات ہے. جلیبیاں بانٹ دیں، بزرگ نے اسے کھانا کھلایا، پھر کہا اب گھر جاؤ، 30 دن انتظار کرو اور دیکھو اللہ کی طرف سے کیا پیغام آتا ہے. 30 دن کا انتظار، ٹھیک. لیکن یہ پہلا قدم ہی، جیسا آپ نے کہا، بہت معنی خیز ہے. جی بالکل. یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ فقیر سے اس کی کل جمع پونجی، وہ 30 روپے خرچ کروا دیے گئے، وہ بھی اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے جو خود ضرورت مند تھے. صحیح. تو یہ صرف پیسے دینا نہیں تھا، یہ تو ایک طرح سے وہ مکمل سپردگی تھی، اپنی ملکیت سے دستبردار ہونا. ماخذ بھی اسے صدقے کی اصل روح سے جوڑتا ہے، اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کی راہ میں دینا، چاہے وہ کتنی ہی کم کیوں نہ ہو. پہلا قدم ہی مکمل سپردگی کا تھا. اور لگتا ہے کہ یہ سپردگی فوراً ہی رنگ لائی. اچھا، کیسے؟ وہ فقیر 30 دن کا انتظار کرتا، صرف 3 دن بعد بھاگتا ہوا آیا بزرگ کے پاس، خوشی سے پاگل ہو رہا تھا. 3 دن بعد کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ پچھلے مہینے کسی کلرک نے اسے بھیک میں ایک پرائز بانڈ دیا تھا. اچھا، بھیک میں بانڈ؟ جی، اس نے یوں ہی رکھ چھوڑا تھا. وہ بانڈ نکل آیا تھا 3 لاکھ روپے کا. 3 لاکھ؟ واہ، راتوں رات امیر ہو گیا وہ تو. بالکل. وہ تو سمجھ رہا تھا بس اب زندگی بدل گئی. لیکن کہانی میں یہاں ایک اور شاید سب سے مشکل موڑ آتا ہے. اوہ، وہ کیا؟ بزرگ مسکرائے، مبارکباد نہیں دی، بلکہ ایک اور حکم دے دیا. ایک اور حکم؟ اب کیا؟ یہ بانڈ تمہارا نہیں، اس کا اصل مالک وہ کلرک ہے جس نے تمہیں دیا تھا. اسے ڈھونڈو، یہ رقم اسے واپس کرو اور پھر اللہ کے پیغام کا انتظار کرو. کیا 3 لاکھ روپے واپس کر دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا بھی یہی رد عمل تھا. یہ تو کمال ہی ہو گیا، ہاتھ میں آئی دولت واپس کرنا. فقیر تو یقیناً پریشان ہوا ہوگا، لیکن کچھ ہچکچاہٹ کے بعد اس نے بزرگ کی بات مان لی. مان لی؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے، یقین کرنا مشکل ہے. ہاں. اگر ہم اس سے وسیع تر تناظر میں دیکھیں
تو یہ نقطہ کہانی کو صرف صدقے سے آگے لے جاتا ہے، یہ امانت داری کا معاملہ بن جاتا ہے۔ صحیح۔ بزرگ کا فلسفہ شاید یہ تھا کہ چونکہ بانڈ بھیک میں ملا تھا، ٹیکنیکلی طور پر فقیر اس کا مالک نہیں تھا، رقم لوٹانا ایک اخلاقی ذمہ داری تھی۔ شاید یہ آزمائش کا اگلا اور زیادہ سخت مرحلہ تھا یہ بھی ایک زاویہ ہے کہ کیا وہ اس اچانک ملی دولت کے لالچ پر قابو پا سکتا ہے۔ متن یہاں ایمانداری کو جیسے کامیابی کی راہ میں ایک ضروری قدم کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ ٹھیک۔ لیکن یہ سوال تو اٹھتا ہے نا کہ کیا حقیقت میں کوئی اتنی آسانی سے ایسا کر سکتا ہے؟ شاید اس فقیر کی وہ پہلے والی حالت، وہ بے بسی اور بزرگ پر وہ کامل یقین، شاید ان چیزوں نے اس فیصلے کو ممکن بنایا ہو۔ ہاں، یہ ایک اہم نقطہ ہے، اور اس امانت داری کا نتیجہ وہ واقعی حیران کن نکلا۔ اچھا، کیا ہوا پھر؟ فقیر نے کلرک کو ڈھونڈا، اسے بانڈ اور رقم پیش کی۔ کلرک وہ اس کی دیانتداری سے اتنا زیادہ متاثر ہوا ہونا ہی تھا کہ وہ اسے فوراً اپنے ساتھ لے گیا۔ ڈی سی آفس گئے، وہاں ایک کنسٹرکشن کمپنی رجسٹر کروائی، اور سب سے بڑی بات، اس فقیر کو کمپنی میں 50% کا حصہ دار بنا لیا۔ 50% کا حصہ دار؟ صرف ایمانداری کی وجہ سے؟ جی ہاں، اب ایک نئی شراکت داری شروع ہوئی۔ کلرک جو شاید دفتری کام، ٹھیکے وغیرہ لینا جانتا تھا، ہاں، تجربہ کار ہوگا، وہ کام سنبھالتا تھا، اور فقیر جسے شاید مزدوروں سے کام لینے کا تھوڑا تجربہ ہو، وہ فیلڈ کا کام دیکھتا تھا۔ اچھا، ذمہ داریاں تقسیم ہو گئیں۔ اور ان کی کمپنی کی ایک خاص بات تھی، وہ اپنے سارے مزدوروں کو دن میں 3 وقت مفت کھانا کھلاتے تھے۔ اوہو، یہ تو واپس وہیں جڑ گئی بات۔ بالکل، یہ سن کر فوراً وہ پہلی بات یاد آتی ہے نا، وہ 30 روپے کی جلیبیاں بانٹنا۔ جی، گویا وہ ایک دفعہ کا صدقہ اب ایک مستقل کاروباری اصول بن گیا تھا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، تسلسل آ گیا اس میں۔ اور انجام؟ کمپنی چل پڑی، خوب کامیاب ہوئی، کلرک اور فقیر دونوں دیکھتے ہی دیکھتے امیر ہو گئے۔ ماشاءاللہ۔ انہوں نے بزرگ کو ہر سال حج کروانے کا وعدہ بھی پورا کیا۔ اچھا، یہ وعدہ یاد رکھا انہوں نے؟ جی، اور ایک دلچسپ بات یہ بھی لکھی ہے کہ شام کو وہ دوسرے فقیروں کو روک کر اپنا قصہ سناتے تھے، انہیں بادشاہ بننے کا نسخہ بتاتے تھے۔ اچھا۔ مصنف کے مطابق وہ کمپنی آج بھی قائم ہے، ان کے بچے چلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ سب شروع کہاں سے ہوا تھا؟ ان 30 روپے کے صدقے سے۔ انتہائی مشکل حالات میں وہ ایمانداری کا مظاہرہ، جی، اس کے نتیجے میں ملی وہ شراکت داری، جی، اور پھر کاروبار میں بھی سخاوت کا تسلسل، وہ مزدوروں کو کھانا کھلانا، جی، یہ سب مل کر ایک پائیدار کامیابی کی تصویر بنا رہے۔ صحیح، ماخذ کا اصل نقطہ شاید صرف ایک بار صدقہ کرنا نہیں ہے، بالکل، بلکہ اسے ایک مستقل اصول بنانا ہے، زندگی کا یا کاروبار کا۔ فقیر کی کہانی میں وہ جلیبیوں سے شروع ہو کر مزدوروں کے مستقل کھانے تک یہ تسلسل ہی کامیابی کی بنیاد بتایا گیا ہے۔ ایمانداری میں وہ اعتماد پیدا کیا جس سے شراکت داری ممکن ہوئی، اور مسلسل سخاوت نے آپ کہہ لیں شاید برکت کا راستہ کھول دیا۔ یہ کہانی تو واقعی اپنے آپ پہ ایک مکمل سبق ہے، لیکن کیا مصنف اسے بس ایک انوکھی کہانی سمجھتا ہے، یا وہ اس میں کوئی بڑا اصول، کوئی پیٹرن دیکھ رہا ہے؟ نہیں، وہ اسے صرف ایک کہانی نہیں سمجھتا، اچھا، بلکہ مصنف اس کہانی سے آگے بڑھ کر کچھ عمومی مشاہدات بھی بیان کرتا ہے۔ کیا مشاہدات ہیں وہ؟ وہ کہتا ہے کہ اس نے خود اپنی زندگی میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بظاہر دنیاوی معیار پر نااہل لگتے ہیں۔ نااہل سے کیا مراد ہے یہاں؟ مطلب شاید زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، یا کاروباری داؤ پیش نہیں سمجھتے، یا اپنی ذاتی زندگی میں وہ تھوڑے لاپرواہ سے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ لیکن ان پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، وہ مالی طور پر خوشحال ہوتے ہیں، پیسے کی کمی نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ تو نظر آتے ہیں معاشرے میں۔ بالکل۔ تو مصنف کہتا ہے کہ جب اس نے اس خوشحالی کی وجہ جاننے کی کوشش کی، تحقیق کی، تو ان کے مطابق ان لوگوں کے اعمال میں ہمیشہ صدقہ اور خیرات کا عنصر نمایاں ملا۔ اوہ، تو یہ وجہ تھی ان کے نزدیک؟ جی، یعنی یہ لوگ دل کے سخی ہوتے ہیں، دوسروں کی مدد کرنے والے، کھلے ہاتھ سے خرچ کرنے والے۔ اچھا، تو یہاں متن ایک دعویٰ کر رہا ہے، ایک مشاہدے کی بنیاد پر ایک اصول بنا رہا ہے کہ سخاوت اور اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں، خاص طور پر دولت، ان کے درمیان ایک براہ راست تعلق ہے۔ یعنی جتنا دو گے اتنا پاؤ گے، کچھ اس طرح کی بات؟ ہاں، کچھ ایسا ہی۔ جو لوگ دینے میں فراخت دلی دکھاتے ہیں انہیں مزید نوازا جاتا ہے۔ یہ اس ماخذ کا ایک مرکزی نقطہ نظر لگتا ہے کہ دینا جو ہے وہ کم ہونے کا سبب نہیں بلکہ بڑھنے کا سبب بنتا ہے۔
یہ تو ہوئی خوشحالی کی بات، سخاوت سے جڑی ہوئی، لیکن مصنف یہاں ایک اور بہت اہم عنصر کا اضافہ کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ عاجزی، انکساری۔ اچھا، عاجزی، جی، ٹھیک۔ وہ کہتا ہے کہ اگر انسان صدقہ اور خیرات تو کرے لیکن ساتھ ساتھ عاجزی بھی اختیار کر لے تو اسے صرف دولت نہیں ملتی بلکہ پائیدار عزت بھی نصیب ہوتی ہے۔ دولت کے ساتھ عزت بھی، یہ تو بہت اہم بات ہے۔ جی، اور اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے مصنف ایک مثال دیتا ہے کہ جیسے پھل سے لدی ہوئی شاخ خود بخود جھک جاتی ہے نا، جی بالکل۔ اسی طرح علم یا دولت یا مرتبہ پانے کے بعد جھک جانا، عاجزی اختیار کرنا، یہ انسان کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے آپ جتنا جھکتے جاتے ہیں آپ کی عزت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ بہت خوبصورت مثال ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال کے طور پر وہ اولیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، اولیاء اللہ کا۔ جی، متن کے مطابق ان میں عاجزی کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے ان کے مزارات صدیوں بلکہ ہزاروں سال تک لوگوں کی عقیدت کا مرکز بنے رہتے ہیں۔ صحیح۔ یہ تو ہم دیکھتے ہیں۔ وہ سخی بھی ہوتے ہیں، ان کے درباروں پر لنگر چلتے ہیں جو ان کے انتقال کے بعد بھی جاری رہتے ہیں، یعنی ان کی سخاوت مرنے کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ جی، اور نتیجہ کیا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی اپنی ساری طاقت اور شان و شوکت کے باوجود ان کی درگاہوں پر سر جھکاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں۔ جو بات یہاں قابل غور ہے نا، وہ صدقہ اور عاجزی کے درمیان یہ تعلق ہے۔ جی، متن یہ کہہ رہا ہے کہ صدقہ شاید مالی خوشحالی لاتا ہے، لیکن عاجزی جو ہے وہ اس خوشحالی کو عزت اور دائمی احترام سے سجا دیتی ہے۔ واو، بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا۔ اولیاء کی مثال اسی لیے اہم ہے کہ ان کی پہچان صرف سخاوت نہیں بلکہ وہ گہری عاجزی بھی ہے۔ یہ دونوں خوبیاں مل کر ایک ایسا مقام بناتی ہیں جو نسلوں تک قائم رہتا ہے۔ صحیح۔ اور اگر ہم فقیر کی کہانی پر دوبارہ نظر ڈالیں تو اس کی وہ ابتدائی بے بسی، اس کا خود کو نسلوں کا فقیر کہنا، ہاں، اور پھر بزرگ کی ہر بات پر چاہے وہ کتنی ہی عجیب کیوں نہ لگے عمل کرنے کی وہ آمادگی، یہ سب بھی تو عاجزی کی ہی شکلیں تھی نا۔ بالکل، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں اس زاویے سے۔ ایسا لگتا ہے کہ متن کے مطابق یہ دونوں پروں کی طرح ہیں، سخاوت اور عاجزی، جن سے کامیابی اور عزت دونوں کی اڑان ممکن ہوتی ہے۔ بہت خوب۔ تو اس ساری گفتگو کا ہم کہہ سکتے ہیں خلاصہ کیا ہے؟ آج ہم نے جس مواد کا جائزہ لیا وہ بنیادی طور پر دو محوروں کے گرد گھومتا ہے۔ جی، پہلا، صدقہ اور سخاوت کا ممکنہ تعلق مادی خوشحالی سے۔ ٹھیک۔ دوسرا، عاجزی اور انکساری کا ممکنہ تعلق عزت اور دائمی قدر و منزلت سے۔ بالکل۔ کہ اس فقیر کی کہانی میں دکھایا گیا جو اس پورے فلسفے کو عملی طور پر سمجھاتی ہے۔ بالکل۔ اختتامی طور پر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس ماخذ کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ دینے کا عمل یعنی صدقہ و خیرات اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر جھکاؤ پیدا کرنا یعنی عاجزی، اس کو برقرار رکھنا، یہ کامیابی اور عزت دونوں کی راہیں کھول سکتا ہے۔ یہ خیال کہانی اور مصنف کے ذاتی مشاہدات دونوں سے مل کر بنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہاں ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ یہ ماخذ کی روح سے تو مطابقت رکھتا ہے لیکن شاید براہ راست بیان نہیں ہوا۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر سخاوت اور عاجزی واقعی کامیابی اور عزت کی کنجیاں ہیں جیسا کہ یہ متن پیش کرتا ہے، تو کیا یہ خوبیاں صرف اتفاقی طور پر ظاہر ہوتی ہیں یا کسی بیرونی تحریک پر، جیسے بزرگ کا حکم ملا تو عمل کر لیا؟ اچھا سوال ہے۔ یا کوئی شخص شعوری کوشش سے خود سے انہیں اپنی شخصیت اور اپنے طرز زندگی کا مستقل حصہ بنا سکتا ہے؟ اور اگر بنا سکتا ہے تو کیسے؟ یہ غور طلب بات ہے۔ اور ایک اور بات، کیا اس کہانی کے فلسفے میں عمل زیادہ اہم ہے، جیسے وہ 30 روپے دینا یا بانڈ لوٹانا، یا اس عمل کے پیچھے جو نیت تھی، وہ مکمل بھروسہ، وہ ایمانداری، وہ اللہ پر توکل، کیا وہ اصل محرک ہیں؟ عمل اہم ہے یا نیت، یا دونوں؟ واہ، یہ واقعی ایسے سوالات ہیں جن پر مزید سوچا جا سکتا ہے۔